حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کے الفاظ کے بعد دیگر عبارت اس کے بعد یہ لکھی ہے کہ علی مذہب فقہاء الملت ابی حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی، کہ جو وہ عقائد بیان کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے، یہ امت کے بڑے بڑے فقہاء کے نزدیک یہ طریقہ ہے۔ اور پھر جمع کا لفظ استعمال کیا ہے اور ملت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ملت اور سنت کبھی کبھی دونوں ایک دوسرے کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میت کو غسل دیا جائے تو اس میں غسل دینے والا اور قبر میں اتارنے والا اور قبر میں میت کو جب لٹایا جائے تو بار بار یہ الفاظ پڑھے جائیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ وہ پڑھتے تھے کہ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور ان کی سنت پر یہ شخص دنیا سے گیا۔ تو یہ شہادت ہے جو اس غسل دینے والے کی طرف سے ہے، اور یہ شہادت ہے جو قبر میں اللہ کے سپرد کرنے والوں کی طرف سے ہے۔ تو بعض جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں وعلی سنت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اور بعض جگہ یہ الفاظ آئے ہیں علی ملت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ تو اس اعتبار سے سنت اور ملت کا لفظ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعت علی مذہب فقہاء الملت ابی حنیفہ، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو اس امت کے فقہاء میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت کوفی اور ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری اور ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مطابق ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عقیدہ انہوں نے یہ لکھا ہے تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد کا عقیدہ کوئی اور تھا، رحمہم اللہ ان سب کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اور اس سے پہلے بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی جا چکی کہ عقیدے کا اختلاف تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نہیں تھا تو بعد والوں میں کہاں ہوتا۔ یہ فقہا کے، مجتہدین کے یہ جتنے بھی اختلافات ہیں، حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کر بات کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتوں میں بھی جتنے اختلافات پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب اعمال میں، عقیدے میں نہیں۔ کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امت 2 نمازیں پڑھتی تھی، کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 نمازیں ادا کر رہی ہے، کسی نبی کی امت میں نماز کم تھی، زیادہ تھی، روزے ان کے کچھ اور تھے، ہمارے کچھ اور تھے، حج کا طریقہ کچھ مختلف تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں، ہمارے زمانے میں کچھ مختلف ہو گیا۔ کہ سب کی سب چیزیں یہ اعمال ہیں، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے اور تھا بھی، ہے بھی، لیکن جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے وہ تو اختلاف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی نہیں تھا۔ یعنی کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ وہ 2 خداؤں کی دعوت دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک خدا کی دعوت دینے لگے، اور حضرت یعقوب اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام عقیدے میں تقدیر کو نہ مانتے ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر سکھا دی، اور سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے قائل نہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نبوت کی دعوت دے دیو، معاذ اللہ، یہ کفر ہیں سارے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، اس امت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، تو ائمہ اربعہ میں مجتہدین میں کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے چونکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ خود حنفی ہیں نا، تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لائے ہیں اور ان کے صاحبین کا نام لائے ہیں، وگرنہ ان سارے حضرات میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے کبھی موقع ملا یا یہ کہ اس کا تذکرہ آیا تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے فتح الباری سے ایک لمبا اقتباس ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جو پہلے بھی کسی جگہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہی وہ عقیدہ ہے جو ابو یوسف، محمد، شافعی، مالک رحمہ اللہ فلاں فلاں سب کا یہی عقیدہ تھا۔ تو اہل سنت والجماعت میں کیونکہ ان کا اپنا تعلق اساتذہ کے اعتبار سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ان سارے حنفی فقہ کے مؤسسین اور بانیان رحمہم اللہ سے ہے، اس لیے یہ خاص طور پہ نام لے رہے ہیں 3، ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دوسرے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا، تیسرے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا۔
اس عبارت میں انہوں نے تینوں کی کنیت ذکر کی. اصل نام اور ہے، کنیت اور ہے. ابو حنیفہ ایک ہستی کا نام ہے رحمہ اللہ، یہ ان کی کنیت ہے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کنیت رکھی تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کانت للہ حنیفہ، وہ یکسو تھا، ایک طرف تھا ساری گمراہیوں سے. ایک ہدایت کی راہ جو اللہ نے اسے دی تھی، نبوت اور رسالت اور وحی اور خدا کی محبت اور محبوبیت. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یکسو تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کنیت اس اعتبار سے رکھی تھی. جن لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کی کوئی بیٹی تھی اور اس پہ ان کی کنیت آ گئی، سب جھوٹے قصے. اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ان کے بیٹے تھے یوسف، اس پہ ہے. اور ابو عبداللہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے. اور اصل نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نعمان ہے. ان کے والد کا نام تھا ثابت اور کوفہ کے رہنے والے تھے. اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ ابو حنیفہ النعمان ابن ثابت الکوفی، کہ جو بھی عقیدے میں بیان کر رہا ہوں اس امت کے فقہا کے یہی عقائد تھے جو دین کو یعنی گہرے سمجھ سکتے تھے. ان میں ایک نعمان ابن ثابت ہیں اور کوفہ کے رہنے والے ہیں. ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے رحمہ اللہ. اور دوسرے ابو یوسف ہیں یعقوب بن ابراہیم. یہ ابو یوسف کنیت ہو گئی، یعقوب بن ابراہیم نام ہو گیا. الانصاری، انصاری اس لیے کہ ان کے دادا پردادا یہ سب لوگ مدینہ منورہ کے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان پر جو احسان فرمایا تھا، جس محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے تھے، وہ ان کے حالات میں آ جائے گا. یعقوب ان کا اصل نام، اور یہ بیٹے تھے ابراہیم کے. اور یعقوب بن ابراہیم انصاری اس وجہ سے کہ مدینہ منورہ سے تھے. اور اصل میں یعقوب بن ابراہیم بن حبیب سعد. تو یہ جو حبیب بن سعد تھے نا، حضرت سعد، یہ تھے والد، ان کے والد تھے حبیب. تو یہ سعد رضی اللہ عنہ جو تھے یہ صحابی تھے. سعد نام کے کئی صحابی ہیں. سعد ابن مالک ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، اور یہ سعد ابن حبیب تھے. اور یہ انصار میں سے تھے. بجلی بہت صحابہ رضی اللہ عنہ اس قبیلے سے ہیں، یہ اسی قبیلے سے تھے. ان کے حالات آئیں گے تو تفصیل سے بات کچھ آ جائے گی. اور تیسری ہستی یہ ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی. محمد بن حسن یہ ان کی کنیت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ابو عبداللہ ہے. اور یہ محمد بن حسن جو انہوں نے فرمایا ہے تو محمد بن حسن بن فرقد شام کے رہنے والے تھے. اور شیبانی یہ خالص عربوں کا قبیلہ ہے. اسی قبیلے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. قیامت تک ان لوگوں کا نام باقی رکھنے کے لیے کوئی بھی نہ ہوتا تو ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کافی تھے اور ایک یہ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کافی تھے. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو. اب یہ جو القاب انہوں نے دیے ہیں، یہ جو دعائیہ جملہ ہے ان القاب کے بعد، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ابتدائی دور میں کسی بھی طبقے کے لیے کوئی دعا مخصوص نہیں ہوئی تھی. اس لیے آپ کو مل جائے گا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ان پہ نازل ہو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے متعلق مل جائے گا کہ سلام اللہ علیہا، اللہ کی سلامتی خدیجہ پہ نازل ہو. اسی طرح تابعین ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال ہے. اس کے باوجود ان کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین آ رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو مل جائے گا کہ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ. تو یہ تیسری چوتھی صدی کے بعد، پھر 5ویں صدی کے بعد جا کر القاب مخصوص ہو گئے کہ علیہ السلام یہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بولا جائے گا. رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بولا جائے گا. رحمت اللہ علیہ پھر تابعین، تبع تابعین، امت میں جتنے بھی بزرگ تھے، تقدس اور تقویٰ تھا، ان کے ساتھ بولا جائے گا.
جو ان سے بھی کم ہیں ان کے لیے مرحوم بولا جائے گا، یعنی خدا کی رحمت اس انسان پر ہو۔ یہ سب چیزیں ایسے ہیں۔ اور اب جب یہ اصطلاحات طے ہو گئی ہیں تو اب ان سے نہیں پھرنا چاہیے، نہیں ہٹنا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن امت پوری میں جب ایک طرح سے طے ہو گیا ہے کہ تابعین اور تبع تابعین اور باقی لوگوں کے لیے ہم رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کریں گے تو پھر رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت عمر علیہ السلام، بات ٹھیک ہے، اللہ کی سلامتی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ، مگر یہ علیہ السلام کا لقب مخصوص ہو گیا نا اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو اس کو ادھر نہیں لانا چاہیے۔ ایک آدمی کسی بزرگ کے ساتھ کہتا ہے، مثلا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے کہ سیدنا و مولانا سلیمان ندوی، تو بات ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے آقا تھے، اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے بڑوں میں سے تھے، مگر یہ کہ اب یہ سیدنا و مولانا کا لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گیا ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ تو جو جس کے مقام اور مرتبے کے مطابق اب امت نے شروع کر دیا ہے، وہ بزرگوں نے سوچ سمجھ کے لکھا تھا اور سوچ سمجھ کے کہا تھا، تو اس لیے ان کو مخصوص رہنے دینا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ دوسرے سے کہتے ہیں السلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، تو سلام کیا نا، لہٰذا آئندہ مجھے لکھا کرو، مثلا میرا نام فرض کر لیجئے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا نام یعقوب ہے، اور آئندہ سے کہنا کہ یعقوب علیہ السلام، اور میں مراد ہوں، اور گھر یہ بتا کے آنا کہ میں یعقوب علیہ السلام کے یہاں جا رہا ہوں، اور ہماری دکان ہے کپڑے کی، اور کہنا کہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ کپڑا خرید کے لایا ہوں۔ تو سننے والے اشتباہ میں پڑیں گے نا، سننے والے کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے۔ اب وہ کہے کہ نہیں نہیں، تم نے مجھے سلام کیا لہذا میرے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام لگا لیا کرو۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو جہالت پر مبنی ہیں، اور اگر کسی سے بات کرو تو وہ کہتا ہے جی اس طرح اور اس طرح، یہ تعویلات ہیں۔ بات یہ نہیں ہوا کرتی کہ صرف دلیل کافی ہے، دلیل کا معقول ہونا بھی ضروری ہے کہ عقل کے مطابق ہو، وگرنہ دلیل تو شیطان نے بھی دی تھی کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا فرمایا، اور اب آگ جو ہے وہ مٹی کے سامنے جھکے۔ دلیل تو اس کی بھی تھی لیکن معقول نہیں تھی، یہ عقل نہیں آئی کہ کس کے سامنے بات کر رہا ہے۔ اس لیے یہ جو الفاظ اور القاب ہیں، اب جب امت میں طے پا گئے، انہیں نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ ان کے چہرہ مبارک کو عزت والا بنائے، اس لیے کہ معاذ اللہ ان کے متعلق خارجیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ سود اللہ وجہہ، خدا اس کے چہرے کو سیاہ کرے، تو اس کے مقابلے میں اہل سنت نے یہ کہنا شروع کیا کہ کرم اللہ وجہہ، اللہ ان کے چہرہ مبارک کو روشن رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے چہرہ مبارک کو رونق بخشے، یہ چیز تھی۔ اسی طرح سیدنا حسن ہے، سیدنا حسین ہے رضی اللہ عنہما، اور ان کے جوتوں کی خاک امت کے بڑے سے بڑے آدمی کے سر پہ ڈالی جائے تو اس کی تقدیر بدل جائے۔ وہ اتنے بڑے لوگ تھے، اس لیے ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو اس زمانے میں انہوں نے لکھا ہے نا، یہ چوتھی تیسری صدی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ القاب مخصوص نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے پرانی عبارت سے اس شبے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ عبارتیں کیوں آگے۔ تو انہوں نے ان تینوں کے متعلق لکھا، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم، ابو عبداللہ محمد بن حسن شیبانی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اگر آج کا دور ہوتا تو لکھتے کہ رحمت اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی رحمت ان پہ ہو۔ تو تین ہستیوں کے انہوں نے نام لیے، سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی آ جائے، اور ان کے بعد ان کے دو دوستوں کا، تو ان کا تذکرہ کیے بغیر گزر جانا یہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم رکھنے کی بات ہے۔ ان کے دونوں ساتھی ابو یوسف اور امام محمد، یہ دونوں حضرات جو ہیں ان کو کہتے ہیں صاحبین۔ صاحبین کا مطلب دو دوست۔ تو جب حنفی فقہ میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین نے یہ کہا، تو صاحبین سے مراد دو صاحب، دو دوست ان کے، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہیں آتا ہے نا کہ وہ اور شیخین، تو شیخین سے مراد
دو پہلے خلفاء سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. کہیں کہیں آتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیخین اور خطنین، خطنین دو داماد، وہ دونوں دوسرے بعد کے خلفاء سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم. تو خطنین دونوں داماد، شیخین دونوں پہلے خلفاء، صاحبین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں دائیں بائیں، دونوں ہی دستے راست تھے، دونوں ہی ان کے دائیں ہاتھ تھے. اللہ نے ایسے مددگار انہیں عنایت فرمائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نصرت اور تقویت ان کی تھی کہ سبحان اللہ ایک سے ایک بڑا آدمی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان تھا اور ان کے والد کا نام ثابت تھا. اور کہاں کے رہنے والے تھے؟ بہت اس میں مورخین کی آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ وہ کابل کے رہنے والے تھے اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ یہاں کے رہنے والے تھے، ایران کے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے 80 ہجری میں. بہت سے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے اور 70 ہجری کی روایت بھی آئی ہے. آخری نائب جو تھے شیخ الاسلام کے علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 70 ہجری کو ترجیح دی ہے، لیکن عمومی طور پر ثابت یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی ہوگی. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نعمان بن ثابت بن مرزبان یہ بہت بڑے تاجر تھے اور ثابت بھی بہت بڑے تاجر تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فالودہ پیش کیا انہوں نے. عید کا کوئی دن تھا، ایسا بڑا تہوار کا دن تھا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ ہمارے ہاں ایک بڑا دن، عزت کا دن ہوتا ہے، اس پہ پکاتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے لیے تو ہر دن بڑا ہی ہوتا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس خاندان کے لیے دعا کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا اللہ نے یقیناً قبول فرما لی. کہ اس کے آثار یہ ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم میں، ان کے علم میں، ان کے اجتہاد میں اللہ نے برکت دی اور ہر دور میں امت کا اکثر حصہ حنفی رہا ہے. حتیٰ کہ آپ اب بھی دیکھ لیں تو اتنے پیروکار شافعی، مالکی اور حنبلی فقہ کے نہیں ہیں جتنے کے پیروکار حنفی فقہ کے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے ساتھ حج کو گئے اور وہاں پر حضرت عبداللہ بن حارث حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے، ان کی زیارت ہوئی. پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 96 ہجری میں بھی گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی ہے اور 20 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے. ایک جگہ آیا ہے کہ 26 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا. اور وطن ان کا کوفہ تھا اور حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک کوفہ اور ایک بغداد، ان دونوں کے بارے میں مجھے یاد نہیں کہ کتنی مرتبہ میں یہاں سے حدیث لینے گیا ہوں، اتنے محدثین تھے یہاں. اور طبقات ابن سعد میں 1000 سے زائد فقہا کا ذکر ہے اور ان میں سے 150 صحابہ رضی اللہ عنہ میں. اور کوفہ میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں 1600 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آئے تھے اور ان میں 300 صحابہ رضی اللہ عنہ تو ایسے تھے جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے اور 70 بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم کے مراکز 3 بن گئے تھے. 2 تو حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اور تیسرا علم کا مرکز بن گیا تھا یہ کوفہ. مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے اور مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے اور کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. اس لیے مدینہ منورہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ چلا ہے اور بہت چلا ہے. مالکی فقہ کی ساری اصل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہ جا کے مل جائے گی، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نہیں گئے. اور جتنے یہ مکی حضرات تھے ان کا سارا علم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہاں پہ جا کر مکمل ہو جاتا ہے. اور ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علم اگر دیکھنا ہو تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے دیکھنے چاہیے. اور یہاں پر کوفہ میں
ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم تھا، اور دوسری ہستی وہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ آ گئے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا۔ وہ یہ سمجھ گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ مدینہ منورہ میں اگر خلافت باقی رہے گی اور دارالخلافہ وہ ہوگا تو کہیں پھر وہ حالات نہ پیش آئیں، خون خرابے کی صورت نہ پیدا ہو جائے، تو مدینہ منورہ کی عزت، احترام اور اس کے ساتھ تعلق جو تھا اس تقدس کے پیش نظر انہوں نے کوفہ کو دارالخلافہ بنا لیا تھا۔ تو یہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال تو ہوا ہے 36 ہجری میں، نہ اس سے پہلے ہو گیا تھا، اور چند سال بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، تو کوفہ کو دونوں طرح سے علم حاصل ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی اور ان سے پہلے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی۔ اس لیے یہ جو کوفہ تھا اس کے علم پر گہری چھاپ ہے، سب سے پہلے ابن مسعود کی اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتوے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے تقریباً ملتے جلتے ہیں، تو اس لیے کوفہ میں جو علم پہنچا وہ ان 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پہنچا۔ کسی شخص نے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، یہ عطا بن ابی رباح جو ہیں 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بڑے مخصوص شاگردوں میں سے تھے۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ کسی بات پہ فتویٰ دیں، تو انہوں نے کہا یہ عطا جو ہے اس سے فتویٰ لو، اور حکومت کی طرف سے اعلان کرایا جاتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص حج کے مسائل بیان نہیں کر سکتا سوائے عطا کے۔ یہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے۔ اتنے بڑے محدث تھے کہ شاید ہی ان کے معاصرین میں کوئی ہو جو ان کے علم سے بہرہوار نہ ہوا ہو، اور عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے۔ تو مکہ مکرمہ میں کسی شخص نے ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ طبقات ابن سعد میں آیا ہے کہ اس نے کہا حضرت کوفہ میں۔ تو کہنے لگے تعجب ہے، تم مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو، حالانکہ ہم مکہ والوں نے علم کوفہ سے حاصل کیا، کیونکہ کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اتنے شاگرد تھے کہ یہ اشعث کے ساتھ حجاج ابن یوسف کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے تو اس میں صرف 4000 شاگرد تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تھے، اور کوفہ میں 800 حدیث بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ اتنا بڑا مرکز بن گیا تھا کوفہ۔ اور یہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے تھے کہ مکہ والوں نے علم کوفہ سے حاصل کیا ہے، کیونکہ آنا جانا تو برابر تھا۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کی ایک آنکھ تھی اور ایک ہاتھ یا تو تھا نہیں یا بہت چھوٹا رہ گیا تھا۔ اس معذوری کے باوجود حال دیکھو 1500 سال ہو گیا ہے، اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ، خدا کی رحمت ہو اس پہ، 2 آنکھوں والے اور 2 ہاتھوں والے کتنے ہی ایسے ہیں جو خدا کی نافرمانی میں مرے اور اب بھی مرتے ہیں۔ اور اس شخص کو دیکھو جس کا ایک ہاتھ نہیں تھا یا بہت چھوٹا تھا اور ایک آنکھ نہیں تھی، مگر اللہ نے کیسی برکت دی ان کے علم میں۔ اس لیے یہ جو بچے جسمانی معذوریوں کے چکر میں ہوتے ہیں نا کہ ہمارے دوست اتنے اچھے ہیں اور فلاں اتنا اچھا اور میں اس میں کم رہ گیا ہوں، یہ سب باتیں اسی لیے ہیں کہ ہم تعلیم نہیں دیتے بچوں کو اور بتاتے نہیں ہیں کہ اس امت کے جتنے بڑے بڑے اکابر تھے، ہزاروں کے حساب سے ایسے تھے جن میں جسمانی نقائص تھے، کیا ہوا؟ انہوں نے علم حاصل کیا، اللہ کی خوشی کے کام کیے، اور اس میدان میں سب اپنے معاصرین، اپنے دوستوں اور اپنے ہم اثروں اور جو ان کے کزنز، یہ تاریخ میں آپ دیکھیں گے ان کے چچا زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، جنہیں بڑا فخر ہوتا تھا اپنے قد پہ، اپنی جسم پہ، اپنی خوبصورتی پہ، سب سے آگے یہ لوگ چلے گئے معذوری کے باوجود، اس لیے کہ اللہ کے انتخاب میں کسی آدمی کا زور تھوڑا ہی چلتا ہے۔ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے خدا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ اس انسان کو ہدایت دیتا ہے جس کا دل خدا کی طرف جھک جائے۔ تو شکل سے زیادہ دل پہ غور کرنا چاہیے۔ تو حرمین شریفین کے علماء سے یہ کوفہ والے انہیں مستفید کرتے تھے، اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے اساتذہ تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ 4000 کے قریب آدمیوں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی، امام اعظم تو یہ تھے۔ اسی لیے یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر یہ علم ثریا ستارے پر بھی چلا جائے، ثریا بہت دور آسمان میں ایک ستارہ، وہاں بھی چلا جائے، تو ارشاد ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایران کے فارس کے کچھ لوگ اس علم کو وہاں سے بھی لے آئیں گے۔ تو یہ سب محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں جو بخاری وغیرہ میں آئی ہے کہ ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے تو ایران کے کچھ لوگ وہاں سے لے آئیں گے، اور مسلم کی روایت میں یہ آیا ہے کہ ایمان اگر اس ستارے کے پاس بھی ہوگا تو ابنائے فارس میں سے ایک شخص اسے لے لے گا، ایران کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اسے لے آئے گا۔ تو یہ جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان سب میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیونکہ یہ اصل میں فارسی النسل تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے متعلق حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ عنہ نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کی تھی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ جب کوفہ تشریف لائے ہیں تو کئی بار زیارت ہوئی ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، صرف چاروں ائمہ میں ایک ہی یہ ہستی ہے تابعین میں سے، اور بس یہ شرف ان کے لیے کافی ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو تبع تابعین کے بھی شاگرد ہیں۔ حافظ ذہبی، امام نبوی، طبقات ابن سعد، دارقطنی، یہ حافظ ابن حجر، جلال الدین سیوطی، حافظ سخاوی، ابن مقری، شافعی، امام یافعی، ابو نعیم اصفہانی، اور بھی نام لیں، یہ عراقی، بدر الدین عینی رحمہم اللہ، ان سب محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی زیارت سیدنا امام الاعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تھی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بھی روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو شخص نیکی کی راہ کسی کو بتاتا ہے خدا جتنا نیکی کرنے والے کو اجر دے گا اتنا راہ دکھانے والے کو بھی اجر دے گا۔ واللہ یحب اعانۃ اللہفان، اور اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو مظلوم اور مصیبت زدہ آدمی کے کام آ جائے۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واسطہ تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ لمن رآنی، بڑے خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، وآمن بی، اور مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ہو گئے، اور پھر فرمایا طوبیٰ لمن رآ من رآنی، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ بھی جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ تو جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھر ان کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو لوگ آئے ہیں تابعین، انہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، تو آپ نے انہیں خوش قسمت فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی خوش قسمت لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک جماعت تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، اور تابعین تو تھے ہی تھے، اور یہ فضیلت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین نے اور لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ شام میں امام اوزاعی تھے، کوفہ میں خود سفیان ثوری تھے، مدینہ منورہ میں امام مالک تھے، مصر میں لیث ابن سعد تھے رحمہ اللہ، سب اپنی اپنی جگہ پر اللہ کے بہت نیک صالح اور مجتہدین کے طبقے میں شمار کیے جانے کے قابل اور ہیں، لیکن یہ تابعیت کا جو شرف ہے یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کی نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس آیت پہ ہم نے اپنے متعدد اساتذہ سے پوچھا جو ہمارے سامنے ایمان لے کے اس دنیا سے گئے، اور جن کا علم اتنا زیادہ، ان کے علم کا احسان ہے ہم پہ کہ ہم گردن ان کے سامنے نہیں اٹھا سکتے تھے نہ ہے۔ ہم نے کہا یہ جو قرآن کی آیت آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا جس نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی پیروی نیکی کے ساتھ کی، یعنی آدمی نیک تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو پیروکار رہا، اللہ اس سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو آپ فرمائیں یہ بشارت صرف تابعین کے لیے یا قیامت تک کے لیے؟ ہمارے سارے اساتذہ کہتے تھے کہ قیامت تک جو مسلمان بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کی پیروی نیکی کے ساتھ کرے گا وہ اس بشارت میں شامل ہے جو اللہ نے یہاں دیا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو الجماعت ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اس میں شامل ہیں، کیونکہ وہ تابعین میں سے ہیں، تو تابعین میں جو نیکی کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتا رہا وہ سب کے سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی سب سے پہلے ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 13 سال یا 15 برس چھوٹے تھے، بعض نے 95 ہجری کا اور بعض نے 93 ہجری کا، بہرحال کچھ بھی مان لیا جائے، لیکن ان کی عمروں میں 13 یا 15 برس کا فرق تھا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے قائل تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے شاگردوں سے اٹھ کے آئے تو ان کے شاگردوں نے دیکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر پسینہ جسم پہ آ گیا، تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے ابو حنیفہ آئے تھے مدینہ منورہ اور بحث کرتے کرتے مجھے اتنا پسینہ آ گیا ہے، اور بے شک وہ آدمی بہت بڑا فقیہ ہے۔ پھر کسی نے پوچھا تو فرمایا ابو حنیفہ کا کہتے ہو؟ میں مدینہ منورہ میں اس مسجد نبوی میں روز آتا جاتا ہوں، پڑھاتا ہوں تمہیں، اور یہ جو لکڑی کا ستون ہے نا، اگر اس کے بارے میں ابو حنیفہ یہ دعویٰ کر دیتا کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے تو اس کے دلائل کی قوت اتنی تھی اسے ثابت کر گزرتے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں عظمت اور حدیث پہ نظر کا اعتراف کیا۔ اور علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا اپنے استاد حماد سے، اور حماد یہ بھی تابعی تھے۔ یہ صرف حنفی فقہ کی خصوصیت ہے کہ اس کے سارے بانی تابعی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حماد، اور حماد کے استاد ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی نے اسود القمہ سے پڑھایا، اور یہ سب کے سب تابعین میں سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تینوں سے پڑھا۔ اور حماد رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں ان کے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 سال ان کی خدمت میں رہے، اور حماد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اسماعیل کہتے تھے کہ والد سفر پہ گئے اور کچھ دن کے بعد واپس آئے، تو میں نے کہا آپ کو سفر میں سب سے زیادہ کون یاد آیا؟ تو چونکہ میں ان کا بیٹا تھا، مجھ سے بڑی شفقت فرماتے تھے، تو میرا خیال تھا میں ہی یاد آیا ہوں گا، تو انہوں نے کہا ابو حنیفہ۔ اور پھر کہنے لگے کہ اگر میرا بس چلے تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اسے اپنے چہرے کے سامنے سے نہ ہٹاؤں۔ اتنے متقی تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنا گہرا علم اللہ نے انہیں دیا تھا کہ بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور آ کر ان سے احادیث پوچھتے تھے، آ کے ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ حافظ ابن حجر مکی نے خیرات الحسان میں لکھا ہے کہ 4000 اساتذہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لی تھی۔ خارجہ ابن مصعب کہتے تھے کہ میں 1000 علماء سے ملا، مگر میں نے علم اور عقل دونوں میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساتھ بھی نہیں پایا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تنقید کی تو انہوں نے نام لے لے کے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے برابر تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کہیں آدمی مل جائے ابو حنیفہ کے مقابلے میں تو مجھے دکھانا اور میرا پیچھا چھوڑ۔ اور میں جن لوگوں کی خدمت میں جاتا رہا ہوں مجھے وہ اپنے سے بھی کم درجے کے معلوم ہوتے تھے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو مجھے اپنا وجود ان کے مقابلے میں مٹا ہوا نظر آتا تھا، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے بہت ہی مبالغہ کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تعریف میں، تو میں ان سے زیادہ کسی شخص کو نہیں جانتا جو علم میں اتنا بڑا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت اسی شخص کو زیبا ہے جو علم میں ان سے بڑا ہو۔ اور پھر کہنے لگے اب ایسا شخص کون ہے جو علم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بھی بڑھ جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غزوات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کا علم حاصل کیا تھا امام عامر الشعبی سے، اور عامر شاگرد تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے حالات ذکر کر رہے تھے تو یہاں سے گزرے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا جن جنگوں کا یہ ذکر کر رہا ہے جس جہاد اور غزوات کا، میں خود اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، مگر مجھے اتنا علم نہیں ہے جتنا اس عامر کو ہے۔ اور عامر رحمۃ اللہ علیہ ان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے متعلق۔ یہ قاضی ابن ابی لیلہ ہیں، انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی، انہوں نے کہا اپنے استاد ابو حنیفہ کا پیچھا نہ چھوڑنا، فقہ اور علم میں اس کے برابر تمہیں آدمی نہیں ملے گا۔ مکی بن ابراہیم ہے،
یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. حالانکہ اس وقت امام مالک تھے اور امام اوزاعی تھے، سفیان ثوری تھے، مسعر تھے، عبداللہ ابن مبارک تھے، سینکڑوں محدثین تھے رحمہ اللہ. لیکن یہ مکی بن ابراہیم حدیث اور فقہ دونوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد ہوئے مکی بن ابراہیم، اور مکی بن ابراہیم کے مایا ناز شاگرد کون ہیں؟ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں بڑے فخر سے حدیث ذکر کرتے ہیں، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے رہ جاتے ہیں. یہ ہے نا محدثین کا مزاج. اور بالکل صحیح ہے کہ جتنے کم واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ جائیں اتنے ہی اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ہمارے درمیان صرف 3 آدمی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 22 احادیث ایسی اپنی صحیح میں لائی ہیں جس پہ انہیں فخر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ان کے درمیان 3 آدمی ہیں. ان 22 میں سے 11 احادیث ایسی ہیں جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد یہ مکی بن ابراہیم ہے، اور مکی بن ابراہیم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دادا استاد ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. 11 یہ ہیں مکی بن ابراہیم کی. 9 روایات باقی جو اساتذہ ہیں وہ سب کے سب حنفی ہیں. 19 ہو گئے، 20 اور 2 باقی رہ گئے وہ حنفی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، ان کے شاگردوں کا یہ حال ہے. وکیع بڑے مشہور محدث ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے. ان کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی اور لوگوں نے کہا اس کی شرح کریں، بہت مشکل ہے. تو کھڑے ہو گئے اور ٹھنڈا سانس بھرا اور کہنے لگے اب میں شرمندہ بھی ہوں کہ یہ حدیث مجھے نہیں سمجھ میں آتی، لیکن کیا فائدہ، ابو حنیفہ کو کہاں سے لاؤں جو دین میں گرہ لگ جاتی تھی ہم لوگوں کے لیے اور وہ اس کو کھول دیتا تھا. اسی لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ روتے رہے اور کہنے لگے ابراہیم نخعی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے حماد کو چھوڑا تھا، اور حماد جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو حنیفہ آپ تھے، اور اللہ تم پر رحم کرے تو نے تو اپنے بعد کوئی ایک بھی اپنے جیسا نہیں چھوڑا، اور سار سار روتے تھے. ایسے لوگ تھے. بعض لوگوں نے یہ جو کہا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خود علم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ گئے تھے، تو اس پہ ہمیں ابو سعید ابن معاذ بڑے مشہور محدث تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی مثال، ان سے کسی نے کہا نا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ علم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے آگے بڑھ گئے تھے، ان کا علم زیادہ ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا تمہاری مثال تو ایسے ہی ہے جیسے وہ لوگ جو کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمارے ہر معاملے میں امام ہے، لیکن جن لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود اپنا امام بنایا تھا ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہنے لگے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو اپنا امام قرار دیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، امام صاحب تعزیت کے لیے گئے تو سفیان سعید ثوری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور اپنے سامنے بٹھایا. تو جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے بعد تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے سفیان، تم ابو حنیفہ کے لیے کھڑے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ آدمی کون ہے؟ میں اس شخص کے لیے اٹھا ہوں کہ فرض کر لو کہ اس میں کوئی خوبی بھی نہ ہوتی تو وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا، اور اگر میں اس کے عمر کی رعایت کرتے ہوئے نہ اٹھتا تو پھر مجھے علم کا خوف آیا کہ یہ علم میں بھی مجھ سے زیادہ ہیں، اور اگر میں عمر اور علم کو چھوڑ دیتا تو بھی دین کی جتنی گہری سمجھ اللہ نے اسے دی ہے اس کا احترام، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو کے ان سے ملتا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اتنی چیزیں ہیں کہ اگر 1 سال بیان کرتے رہیں اور روز بیان کرتے رہیں تو بھی اس شخص کے مناقب، اس شخص کے فضائل کسی طرح قابو میں آتے ہی نہیں ہیں. ان کے معاصرین میں ان کے حساد بھی تھے جنہوں نے حسد کیا، اور ان کے معاصرین میں ایسے اعتدال پسند لوگ بھی تھے جنہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تعریف کی. ابو العلا سعید ابن محمد، اب کیا کہیں، لوگ اگر ان ناموں کو صرف سنتے ہیں اور جانتے نہیں ہیں کہ یہ خود کتنے بڑے لوگ تھے. وہ کہتے ہیں ابو حمزہ سے میں نے سنا، انہوں نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بہتر کلام کرنے والا شخص میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. وہ کہتے تھے لوگ ان کے زمانے میں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف علم میں ہی نہیں عقل میں بھی اتنے صاف اور پاکیزہ اور چنے ہوئے آدمی تھے کہ ان کے اٹھنے بیٹھنے سے اور ان کے زندگی گزارنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ عقل مند لوگ کیسے ہوتے ہیں. کوفہ کے جتنے اساتذہ علم میں مشہور تھے، سفیان ثوری تھے، مالک تھے، داؤد طائی تھے، ابو بکر نشری تھے، یہ سب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں ہی آ کے بیٹھتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عراق میں سے جو لوگ آپ کے ہاں آتے ہیں مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ گہری سمجھ دین کی کسے ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کون کون آیا ہوا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ابن ابی لیلہ ہیں، ابن شبرمہ ہیں، سفیان ثوری ہیں اور امام ابو حنیفہ. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ابو حنیفہ کا نام آخر پہ لیتے ہو، میں نے اسے دیکھا ہے. یہاں مدینہ منورہ میں ایک آدمی کی ان سے بحث ہو گئی تو اس نے ایک رائے دی، امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ رائے غلط ہے اور اس پر اس سے بحث کی تو اس نے اپنی رائے سے رجوع کر کے دوبارہ رائے دی. پھر دوسرے فتوے سے اس نے رجوع کیا، پھر تیسرا فتویٰ اس نے اس پہ دیا، اس سے بھی امام صاحب رحمۃ اللہ نے رجوع کروایا اور تیسری بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ اب جو چوتھا جملہ کہو گے یہ بھی غلط ہے، اور پھر اس کے بعد اٹھ کے تشریف لے گئے. سعدان ابن سعید کہتے تھے کہ سب سے بڑی بیماری دنیا میں جہالت ہے، اور اس جہالت کو دور کرنا ہو تو امام صاحب رحمۃ اللہ کی مجلس میں بیٹھ جاؤ. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر ان کی بچ گئی ہے سورہ فلق کی اس آیت پہ آئے نا من شر حاسد اذا حسد، اور اے اللہ حسد کرنے والے کے شر سے تو اپنی پناہ میں لے لے. تو انہوں نے لکھا ہے تمام برائیاں جو دنیا میں پھیلتی ہیں اس کی ابتدا حسد سے ہوتی ہے. اور پھر کہتے ہیں زمین و آسمان میں جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد تھا، اور ابلیس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر حسد کیا، جل گیا، بھن گیا. یہ تو آسمانوں میں ہوا، اور زمین پر قابیل نے حابیل سے حسد کیا. وہ کہتے تھے پہلا گناہ وہاں بھی حسد ہوا، یہاں بھی حسد ہوا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان سے بھی لوگوں کو حسد تھا. بہت لوگوں نے ان کے خلاف بھی لکھا ہے، خاص طور پہ خطیب نے تو صفحات کے صفحات نقل کر دیے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ الزامات لگانے میں. لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ جتنا خدا نے انہیں علم دیا اور جتنا کچھ اللہ نے ان کے ساتھ مہربانی کی تھی اس کی زکوٰۃ نکلنی ہی چاہیے تھی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب کسی شخص کو اپنے علم اور فضل کی وجہ سے غیر معمولی مرتبہ مل جائے اور لوگ اس مقام تک نہ پہنچ سکیں تو پھر اس سے حسد کرنے لگتے ہیں. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کچھ اشعار پڑھے تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو حاسدین ان کے متعلق جھوٹ بولتے رہتے تھے حضرت کی طبیعت پہ اس کا اثر تھا. بڑے یہ مشہور ہیں شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مکہ معظمہ میں آئے تو لوگ ان کی مجلس میں جاتے تھے اور وہ اکثر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے تھے. ایک بار کسی نے کہا حضرت اب کب تک ان کی تعریف کرتے رہیں گے، ایسی باتیں بیان کریں دین کی جس سے کچھ نفع بھی. انہوں نے کہا بڑا افسوس ہے تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کو اور ان کی تعریف کو اللہ کے ہاں جو بہترین اعمال ہیں جن پہ ثواب ملتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تم ان کے تذکرے کو ان اعمال میں سے نہیں سمجھتے. کاش تم نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہوتا اور کاش تم ان کے پاس بیٹھے ہوتے تو کبھی یہ بات نہ کہتے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہتی تھی نا کہ لوگوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کرو، اس کے ذکر کی وجہ سے خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور اپنی مجلسوں میں امیر المومنین کا تذکرہ کیا کرو اور ان کا ذکر اللہ کے ہاں جو چیزیں عبادت کی ہیں اس میں یہی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی تھی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ عنہ کا نام لیں اور ہم ان کا ذکر کیے بغیر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں. اور پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے استاد حماد کی جگہ کوفہ میں آئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر لوگوں کو یہی بات سمجھائی، اپنے شاگردوں سے یہ بات کہی، فرمایا اللہ کے دین کی سمجھ میں مجھے کہیں غلطی لگ گئی ہو تو میری مدد کرنا، کیونکہ میری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے لوگوں نے مجھ کو پل بنا لیا جہنم کا اور مجھ پر سے گزر کر پار ہوں گے تو جنت جائیں گے، اور اگر اجتہاد میں کوئی تساہل ہو گیا تو
اللہ کے ہاں میری پوچھ ہو جائے گی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے، پوچھتے تھے کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو تم مجھے بتاؤ۔ اگر ہم کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پہ سند کو بیان کریں تو یہ جتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں یہ اپنے واسطوں کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مثلا امام ظفر ان کے شاگرد ہیں، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے آگے شاگرد دیکھ لیجئے تو محمد بن عبداللہ انصاری ہیں، اور ان کے شاگرد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن نسائی حدیث کی مشہور کتاب ہے نا، تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن عبداللہ انصاری کی روایت لائے ہیں، اور یہ امام ظفر سے حدیث کو لائے ہیں، اور امام ظفر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور محمد بن عبداللہ انصاری یہ استاد امام ابو داود کے بھی ہیں۔ سنن ابی داود جس کا حوالہ دیتے ہیں، ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ان سے پڑھی اور انہوں نے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک کتنے واسطے گنوائیں۔ یہ محمد بن عبداللہ انصاری بیک وقت 5 محدثین ائمہ کے استاد ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 1، امام نسائی 2، ابو داؤد 3، مسلم 4، بخاری 5، یہ پانچوں ان کے شاگرد ہیں، محمد بن عبداللہ انصاری کے، اور محمد بن عبداللہ انصاری امام ظفر کے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ سب کے سب محدثین امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ حدیث میں صحاح ستہ یعنی چھٹے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ محمد بن عبداللہ انصاری ہی کے شاگرد ہیں تو یہ کچھ جھوٹ کی بات نہیں ہے۔ یہ جتنی صحاح ستہ پڑھائی جاتی ہے یہ سب جا کر حدیث کی سند میں امام ظفر سے اور آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی سند ایسے بھی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تو اور جگہ بھی سند ملتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حمیدی کے، بالکل بخاری کے پہلے صفحے پر دیکھو لکھا ہوا ہے حدثنا الحمیدی، میرے استاد حمیدی نے بیان کی، اور حمیدی سفیان ابن عیینہ کے شاگرد ہیں، اور سفیان ابن عیینہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد۔ یہ مکی بن ابراہیم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ یحییٰ ابن معین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، یہ حدیث نقل کرتے ہیں عبداللہ بن مبارک سے، اور عبداللہ بن مبارک خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے فائدہ اٹھانے والے۔ یہ امام محمد ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کرتے ہیں امام شافعی، اور امام شافعی سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل صرف ایک واسطہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرا واسطہ ان کا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں مالا ابن منصور ہیں، اور یہ جو ابن منصور ہیں ان سے حدیث پڑھی امام بخاری نے، اور انہی سے حدیث پڑھی ہے امام بخاری ہی کے دوسرے استاد علی ابن مدینی نے۔ تو اس طرح علی ابن مدینی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں اور ایک طرح سے ہم سبق بھی ہیں۔ یہ سب کے سب حدیث کی جو 6 کتابیں اب ہمیں پڑھائی جاتی ہیں درس نظامی میں، ان سب میں کتنے واسطے بتائیں، ایک ابھی عرض کیا، دوسرا واسطہ دیکھ لیجئے سب وکیع کے شاگرد ہیں، اور وکیع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بات پہ فتویٰ دیتے تھے۔ تیسری سند دیکھ لیجئے، یہ سب یزید ابن زرعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے تھے۔ ابراہیم ابن طہمان سے انہوں نے پڑھا تھا، صحاح ستہ والوں نے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان 6 کے 6 نے ابراہیم ابن طہمان سے پڑھا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اور حدیث کی کمال کی سندوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے ان کے شاگرد ہیں یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، اور یحییٰ ابن معین کے شاگرد ہیں علی ابن مدینی، اور علی ابن مدینی نے اسے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا۔ ابو جعلہ مسند جن کی ہے، حدیث کی مشہور کتاب ہے، یہ یحییٰ ابن معین کے شاگرد ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، اور وہ امام محمد کے، اور وہ آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری سند بھی سنو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی ہے یحییٰ ابن قطان سے، اور یحییٰ ابن قطان غیاث ابن حفص کی شاگرد ہیں، حفص ابن غیاث کے، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سب سے پہلے حدیث پڑھنے کے لیے میری والدہ نے مجھے جب بھیجا گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ میں گیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حدیث پڑھائی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تو ظاہر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں،
اس لیے جتنے بھی یہ بڑے بڑے محدثین ہیں سب کے سب ایک واسطے سے دو واسطوں سے پھر جا کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ پہنچتے ہیں، انہی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں علم کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کسی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہ چیز ایک الگ ہے، اس کا تعلق تاریخ سے بھی ہے اور چیزوں سے بھی ہے، وگرنہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی شاگرد تھے وہ آخر بعد میں امت کے استاد بنے۔ یحییٰ ابن سعید، ان کا حال یہ تھا کہ امام احمد ابن حنبل، علی ابن مدینی، وہ کہتے تھے ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی یحییٰ ابن سعید کی مجلس میں جائیں اور بیٹھ جائیں، عصر سے مغرب تک جو ان کے درس کا وقت تھا، امام احمد کہتے تھے میں کھڑا ہو کے حدیث سنتا تھا، وہ اتنی شان کے میرے استاد تھے یحییٰ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث کی کوئی کتاب لا دیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، کوئی جس میں یحییٰ ابن سعید کا ذکر نہ ہو، بھری پڑی ہیں ان کی روایات۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم کہتا ہوں، کھا کے کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی آدمی کو فتویٰ دینے میں محتاط پایا ہوتا اور اتنی اچھی رائے والا پایا ہوتا ہم ادھر چلے جاتے، اور اللہ کی قسم میں ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اور جب بھی میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اور ایک جگہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امت میں کتاب و سنت کا سب سے زیادہ علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے زمانے میں تھا، اسی لیے ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے۔ مکی بن ابراہیم جن کا بھی ذکر آیا ہے، بلخ کے رہنے والے تھے، یہ افغانستان کا جب علاقہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے تو استاد تھے ہی، وہ ایک مرتبہ حدیث بیان کر رہے تھے اور انہوں نے کہا میں نے یہ حدیث سنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ایک آدمی تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف دل میں اس کے بغض بھرا ہوا تھا، خدا کی رحمت سے دور، چیخنے لگا کہ کسی اور کی حدیث بیان کرو، تو مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے۔ جب اس کی چیخو پکار بند ہوئی تو انہوں نے کہا بے وقوف لوگوں کو حدیث نہیں سنائی جاتی ہمارے ہاں، تم اٹھو یہاں سے اور مجھ سے حدیث مت روایت کرو۔ جب تک وہ اٹھ نہیں گیا اور لوگوں نے نکال نہیں دیا، انہوں نے حدیث بیان نہیں کی، اور وہ کہتے تھے کہ میں بلخ سے کوفہ گیا اور کوفہ میں بڑے بڑے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا متقی آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ خلف ابن ایوب، کس کتاب میں ان کا نام نہیں ہے، اتنے بڑے محدث تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ نے جو علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان سے لیا تھا، پھر وہ تابعین میں پہنچا، اور تابعین میں سب سے زیادہ اس علم کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حاصل کیا۔ میں تم لوگوں سے سچی بات کہتا ہوں، چاہے مجھ سے خوش رہو اور چاہے ناراض ہو۔ اسمعی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو دوست اپنی اپنی آرزوؤں کا ذکر کرنے لگے، کسی نے کہا میرے پاس یہ ہوتا، کسی نے کہا یہ ہوتا، تو ہم نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ تو قاضی القضات ہو گئے، چیف جسٹس ہو گئے، اور حال یہ تھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کہ خلفاء ان کے سامنے ان کے فیصلوں پہ سر جھکا دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آپ کو بھی کوئی تمنا باقی رہی؟ کہنے لگے کاش مجھے ابن ابی لیلہ جیسا حسن مل جاتا، اور مسعر ابن قدام کا زہد مل جاتا، دنیا سے وہ کتنا بے رغبت شخص تھا، اور دین کی جتنی گہری سمجھ میرے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تھی، کاش وہ مل جاتی۔ اسمعی کہتے ہیں میں نے جا کے ہارون الرشید خلیفہ وقت کو کہا کہ آپ کے قاضی صاحب رات مجلس میں یہ بات کر رہے تھے، تو ہارون کہنے لگے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جو تمنا کیا ہے قاضی صاحب نے، وہ تو میری خلافت سے بھی اونچے درجے کی چیز۔ اور اسمعی کہتے تھے 20 لاکھ روپیہ اس وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، 20 لاکھ درہم۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کوئی تمنا ہے؟ اللہ نے اتنی دولت دی، ایک مرتبہ اتنی دولت تھی ان کے پاس، تو انہوں نے کہا 10 لاکھ درہم لے لیں اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس مل جائے تو میں ان سے کچھ علم حاصل کر لوں۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اس کا مطلب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک مجلس، ایک ایک ملاقات کو کہتے تھے کہ 10 لاکھ روپے سے بھی زیادہ قیمتی وہ مجلس تھی۔ اسی لیے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ قاضی القضات ہیں عالم اسلام کے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا فیصلے، آپ کی دین میں گہرائی، انصاف کو قائم کرنا علم کی بدولت ہے، تو آپ کا علم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بڑھ نہیں گیا؟
انہوں نے کہا کمال کی بات کرتے ہو، میرا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ ہی کیا ہے، میں تو ایک چھوٹا سا نالا ہوں، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کوفہ میں فرات دریا تم نے دیکھا ہے، ان کا علم ایسا تھا، میں ان کے مقابلے میں ایک چھوٹی نالی ہوں۔ سفیان ابن عیینہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے بھی استاد ہیں، حمیدی کے۔ حمیدی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن پوچھا کہ کوئی عجیب چیز بتائیے، انہوں نے کہا دو چیزیں ایسی اس کوفہ میں ہوئی ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو دریا کا پل ہے نا کوفہ کا، اس کے پار بھی نہیں پہنچیں گی، ایک امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرات اور ایک ابو حنیفہ کی فقہ، لیکن دیکھو یہ دونوں اتنی پھیلی کہ زمانے بھر کو انہوں نے قابو کر لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے جب کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے اور مسئلہ حل نہیں ہوتا تو 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، 2 نفل، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ آ کے دعا اللہ سے مانگتا ہوں اور میرا کام حل ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ان کی قبر پہ جا کے دعا مانگتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے اچھے بندوں کی قبریں خدا کی رحمت کا مرکز ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اس 12ویں صدی کو بھی چھوڑ دیں، یہ پچھلی جو 11 صدیاں تھیں نا امت کی، آج سے 300 برس کی پہلے کی کتابوں میں چلے جائیں، آپ کو کتنی جگہ ملے گا، کتنی ہی جگہ ملے گا کہ اس شخص کی قبر پر جا کر دعا کرنے سے دعا قبول ہو جاتی تھی، اس شخص کی قبر ایسی تھی جہاں پر دعا قبول ہوتی تھی، اس شخص کی قبر ایسی تھی جہاں پہ پہنچ کے انسان کو اطمینان ہوتا تھا کہ اللہ دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے، اب بھی مل جائے گا۔ اب جب سے یہ ایک نئی چیز آئی ہے نا، یہ نئے نئے لڑکے اٹھے ہیں دین کو سمجھنے اور سمجھانے والے، یہ ان کتابوں کو جب ایڈٹ کرتے ہیں تو حاشیے میں لکھ دیتے ہیں سامہ اللہ، خدا اس کی اس غلطی سے درگزر کرے، کہیں لکھ دیتے ہیں کہ قبروں کا کیا ہے، ان پہ کیوں دعا قبول ہوتی ہے، یہ اس آدمی کی غلطی تھی۔ 1100 برس میں ہم 20 مثالیں ایسی دکھا سکتے ہیں جس میں اس وقت کے لوگوں نے لکھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی جو قبریں ہیں ان پہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہاں دعا جا کے مانگو۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ قبر کے پاس کوئی بھی ایسا کام کرنا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعات میں سے ہے، اس کا رد کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہاں کی شرافت ہے کہ اللہ کے جو اچھے بندے تھے، ائمہ تھے، دنیا سے گزر گئے، ان کی قبروں پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی تھیں، لوگوں کے تجربے نے اور لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آثار سے یہ بات پتہ چلی کہ یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی اٹھ کے کہے کہ یہ ان کی غلطیاں تھی، سامہ اللہ، خدا اس سے درگزر کرے، یا یہ کہ خدا اس لکھنے والے سے درگزر کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے دعا مانگتا تھا، زندگی تو زندگی، وفات کے بعد بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ رہی کہ خدا کی رحمت کا ایک نشان بن گئے۔ اتنے متقی تھے، اتنا تقوی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دیا تھا کہ یزید ابن ہارون یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں سے پڑھا ہے، اب یہ بتائیں کہ فتویٰ دینے کے قابل کب کوئی ہوتا ہے؟ تو اپنے شاگرد کو کہنے لگے کہ فتویٰ اس وقت دینا جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں تمہیں تقویٰ کی بات کہتا ہوں کہ تم میں اتنا تقویٰ آ جائے جتنا ابو حنیفہ میں تھا تو فتوے کے اہل اس وقت بنو گے۔ اور پھر کہنے لگے میں نے ایک دن دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی جنازے میں گئے اور ایک شخص کے دروازے کے سامنے دھوپ میں بیٹھے ہوئے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت دھوپ سے اٹھ کے یہ دیوار کے سائے میں آ جائیں، تو نہیں آئے۔ تو مجھے خیال ہوا کوئی بات ہوگی، تو میں نے اصرار کیا کہ آپ بتائیں سائے میں کیوں نہیں بیٹھے؟ تو کہنے لگے یہ جو جس دیوار کا سایہ ہے نا، یہ گھر والے انہوں نے کچھ میرا قرضہ واپس کرنا ہے، تو قرضے سے فائدہ اٹھانا تمہیں پتہ ہے یہ سود ہے، تو اس لیے میں نے نہیں چاہا کہ ان کی گھر کے دیوار کے سائے سے بھی فائدہ اٹھاؤں۔ کہنے لگے یہ تھا اس شخص کا تقویٰ۔ اس لیے یہ جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق بیان کیے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ بعد کے آنے والے اور ان کے معاصرین جن میں انصاف تھا اور اللہ کا خوف تھا، سب ان کے مناقب، ان کی فضیلتیں بیان کرتے تھے۔